وہی اللہ نے معجزہ دیا ماں باپ کو، وہی طاقت دی ماں باپ کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام میں نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، نماز شب کی بڑی اہمیت ہے. جلدی سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی. نماز شب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر تم نماز شب پڑھ رہے ہو، یا تم نماز نافلہ پڑھ رہے ہو، یا زیارت امام حسین پڑھ رہے ہو، یا کوئی مستحب نماز پڑھ رہے ہو، اور تمہاری ماں تمہیں آ کے آواز دے، تو اسلام کہتا ہے مستحبی نماز توڑ دے، ماں کی بات سن. یہ مسئلہ ہے شریعت میں ہے. آپ ذرا جا کے دیکھیے ہماری بڑی بڑی کتابوں میں ہے. اگر آپ نے ماں کی بات نہیں سنی تو نماز شب آپ کی قبول نہیں ہے. جماعت میں جانا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر ماں کہے کہ بیٹا میری خدمت کون کرے گا اگر تو نماز جماعت میں چلا گیا، تو اسلام کہتا ہے تجھے گھر پہ رہ کے نماز پڑھنی ہے، نماز جماعت میں نہیں آنا ہے، چونکہ ماں کہہ رہی ہے. یہ نماز کا مسئلہ ہو گیا، جماعت کا مسئلہ ہو گیا. حد یہ ہے کہ رسول اعظم اگر جنگ کر رہے ہوں اور مولا علی جنگ کر رہے ہوں اور ان کو جوانوں کی ضرورت ہو اور مولا رسول بلا رہے ہوں چلو جوانوں ہمارے ساتھ چلو، اور ماں کہہ دے مجھے تمہاری ضرورت ہے، تو رسول نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جاؤ، ماں کے پاس رہو. ہے غضب یا نہیں بتائیے؟ یعنی نماز شب پڑھتے رہیے ایک مسئلہ، نماز شب توڑ دیجئے ایک مسئلہ، جماعت میں نہ آئیے دوسرا. مستحبی روزہ رکھنے کو منع کرے نہ رکھیے، آپ ماں کی بات مانیے. نماز جماعت میں نہ آئیے، آپ ماں کی بات مانیے. جہاد پہ نہ جائیے، آپ ماں کی بات مانیے. حد یہ ہے کہ اگر کربلا 40 میں جانا ہو حسین ابن علی کی زیارت کے لیے اور ماں کہے بیٹا میری خدمت کر، تو اگر کوئی جوان چلا جائے تو ثواب نہیں ہے، ماں کی بات مان. اس لیے کہ تمہارا امام ایسا نہیں ہے کہ جب کان میں کہے گا تبھی سنے گا. تیرا میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا، ہمارا امام تو وہ ہے کہ اگر تو کہیں بھی رہ کے سلام کرے تو تیرا امام وہیں سے جواب دیتا ہے تجھے. نہ آئیے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماں ہے، اس نے تجھے پیدا کیا. عزادار تو ماں کی وجہ سے بنا، ماتمدار تو ماں کی وجہ سے بنا، محب علی تو ماں کی وجہ سے بنا، شیخ کا ماتم کرنے والا تو ماں کی وجہ سے بنا. اب اگر ماں کسی چیز کا حکم دے تو اگر تو اس کے خلاف چلے گا تو تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے خود بخود. اگر میری ماں کا احترام اتنا ہے تو جسے نبی نے اپنی ماں کہا، حدیث ہے، حدیث، بس حدیث مسئلہ ختم کرتا ہوں. حدیث ہے اگر کوئی آدمی ریت کے ذروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، سمندر کے پانی کے برابر بھی ماں کی خدمت کرے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ اس ایک آہ کا بدلہ نہیں ہے. یہ اتنی خدمت کرے، اتنی جتنی میں نے بتائی ہے. یہ روایت میں موجود ہے کہ اتنی خدمت کرے تو تب بھی آپ نے ماں کا کچھ کوئی فرض ادا نہیں کیا. ایک بہت بڑا آدمی تھا، دیکھیے بڑے بنیے مگر ماں باپ کو ریجیکٹ کر کے نہیں. ماں باپ کو ریجیکٹ کر کے بڑا نہیں بنتا آدمی کوئی. ماں باپ تو ایک بہت بڑا آدمی ہو گیا، تنخواہ بھی تھی تقریباً 4-5 لاکھ. تو بیگم جو کبھی کبھی پٹی پڑھاتی ہے، دیکھیے میری تو اب آخری مجلس ہے یہ، اب یہ آپ کو آنے دیں یا نہ آنے دیں. حالانکہ کل سے انشاءاللہ ہمارے بہترین دوست اور بہترین عالم دین اور اچھے عالم دین جناب ساجد وکیل صاحب یہاں پہ کل سے خطاب کریں گے، تو ان کی مجلسوں میں میری گزارش ہے میرے سے بھی زیادہ آئیے آپ، کیونکہ ایک آدمی اتنی دور سے آ رہا، محنت کر کے آ رہا، آپ کے لیے آ رہا ہے، تو آپ سب کچھ چھوڑ کے ضرور آئیے، چونکہ اب یہ 8 ہی 9 دن رہ گئے ہیں.
تو انشاءاللہ کل سے وہ مجلس خطاب کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میاں میری تو اب یہ آخری ہے تو جتنا کہنا میں کہہ لیتا ہوں. تو بیوی جو ہے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. لیکن کوئی بھی لیڈی جو میری مجلس سن رہی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بیوی کے خلاف پڑھ رہے ہیں. یہ میں آپ ہی کے حق میں پڑھ رہا ہوں، مگر جب تم ماں بنو گی تمہارے حق میں ہے. یہ مستقبل کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو تو تمہارے لیے مجلس ہو رہی ہے. بیوی نے پٹی پڑھائی شوہر کو، اجی ایسا ہے کچھ پرائیویسی بھی ہونی چاہیے اور کافی دن ہو گئے ہیں، ایسا بھی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جائیں میں اور آپ الگ رہیں. اب میاں تو پھول جاتا ہے نا اتنی سی بات پہ کہ کتنی محبت کرتی ہے مثلا میرے سے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں. اور ماں تو ماشاءاللہ پیسہ آپ پہ ہے، پیسہ دے دیجئے ماں کو. اب وہ مثلا 20-25 ہزار روپے دیتا ہے ماں کو 3-4 لاکھ میں سے تو دیتا. بات سمجھ میں آ گئی اور آپ کو اس سے بڑی جاب وہاں مل رہی ہے تو ہم دونوں الگ رہیں گے، آپ اس کو ذرا ماں کو چھوڑ دیجئے، الگ رہنا چاہتے ہیں. اب لڑکا آ گیا، سمجھ میں آ گئی بات، کلاس اچھی لگی تو سمجھ میں آ گئی. کہنے لگا کہ اماں ایسا مسئلہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں کہیں باہر ملک میں اور آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ایسا مسئلہ ہے، ہماری بھی ایک زندگی ہے، ہم بھی کچھ الگ سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو تو میں اتنا پیسہ دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کو اتنا پیسہ میں دے کے جاؤں گا جو آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو. تو آپ میں اچھا خاصا پیسہ دوں گا آپ کو، اور آپ یاد کر لیجئے کہ آپ نے میرے اوپر کتنا خرچ کیا تھا اور کیا کیا آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، تو میں تمہارے احسان کا بدلہ مطلب دے کے جاؤں گا، جتنا تم کہو گی اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گا. اماں کہنے لگی بیٹے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، حساب کتاب میرے یاد نہیں ہے، لیکن ذرا ابھی تو ہے 1-2 دن. اس نے کہا ہاں ابھی تو ہوں، 1-2 دن تو ہوں میں، ابھی تو 1 ہفتہ لگے گا. کہا ٹھیک ہے. رات کو میاں بیوی بستر پہ سوئے آرام سے. ماں نے 1 لوٹا پانی کا بھرا اور بیڈ پہ لے جا کے ڈال دیا. اب ٹھنڈ کا موسم تھا. بیٹا کا اماں یہ کیا؟ ارے ہاں بیٹے وہ مجھے اپنا حساب یاد آ گیا ہے کچھ سمرا اپنا حساب مجھے کچھ یاد آ گیا ہے تو میں چاہتی ہوں حساب. ارے اماں صبح کو لے لیتی. نہیں ابھی تو لینا ہے. ارے اماں میری نیند خراب کر دی، میں سوؤں گا کیسے گیلے بستر پر؟ کہا یہی تو میرا حساب ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اس سردی کے موسم میں 1 رات اس گیلے بستر پہ سو کے دکھا دے. کہا یہ ممکن نہیں ہے. کہا تو میرا بدلہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو کئی سال گیلے میں لیٹی ہوں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی نبی کی شان سے ملا دیا اللہ نے بالکل ماں باپ کو. جہاد پہ نہ جائیے اگر یہ کہیں، زیارت پہ نہ جائیے اگر یہ کہیں، کہیں بھی نہ جائیے اگر یہ نہیں کہہ رہے. تو عزیزو یہ ہے اسلام. اسلام آپ کو تربیت دینا چاہتا.